بہت ہی خاص انداز بھی ہوتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, اور وہ شعر کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے انتہائی قابل احترام اور پاکستان کے نامور قداور شخصیات جو ججز کے فرائض انجام دے رہی ہیں, میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. سر ڈاکٹر انجم رضوی صاحب, ادریس غاری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ ہی کی اجازت سے آج کے تقریری مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, آج کا موضوع ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس محمد اسامہ گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سے آئے ہیں. محمد اسامہ, دل سے کہہ دو. انسانی تاریخ کی ضخیم کتاب کے صفحہ 572 عیسوی پہ لکھا ہے کہ قبائل حجاز کے مرکز کعبۃ اللہ میں 360 بت پوجے جاتے تھے. جہالت کی گھٹا ٹوپ فضا میں بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں, اور انسانی کھوپڑیوں میں جام انگور نوش کیا جاتا تھا, اور عورت ایک دوسری نسل کا جانور سمجھی جاتی تھی. دھوکہ, فریب, قتل و غارت گری, ظلم اور جھوٹ کا دور دورہ تھا کہ جبل صفا پر رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت, تعلیم وحدانیت کا سورج بن کر طلوع ہوئے. لات و منات و عزا کی تقدیس بیان کرنے والوں کو احد, صمد, لم یلد ولم یولد کا روشن درس دیا. 360 کے بجائے ایک سجدے کی نوید سنائی. سجدہ خدا بند بزرگ برتر کے حضور بندگی اور غلامی کے اقرار کا نام. سجدہ ماتھا ٹیکنے نہیں بلکہ قلب میں سوز اور روح میں احساس کی کیفیت کا نام. سجدہ دھوکہ, فریب, رشوت اور ہوس کے سینوں میں استادہ بتوں کی بت شکنی کا کام. سجدہ قافلہ حجاز کے سرفروشوں کی کرتبہ میں کی گئی 800 سال طویل ایمانداری, سخاوت, غیرت و حمیت پر مشتمل حکمرانی کا نام. سجدہ نمرودوں, فرعونوں, بولہبوں اور یزیدیوں سے ٹکرانے کے حوصلے کا نام. سجدہ شجاعت اور بہادری سے وطن پر مرمٹنے کا نام. سجدہ غریبی میں خودی کی ہفت اقلیم سلطنت کا نام. لیکن علی وقار, جب خودی بک جائے تو کشکول گدائی اٹھانا پڑتا ہے, IMF سے بھیک لینا پڑتی ہے اور عالمی بینک کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. جب ایک سجدہ گراں گزرتا ہے تو عافیہ چند ڈالر کے عوض بیچ دی جاتی ہے. ریمنڈ ڈیوس اور کرنل جوزف رہا کر دیے جاتے ہیں اور کارگل کے محاذ چھوڑ دیے جاتے ہیں. 1700 مربع کلومیٹر کا مفتوح علاقہ واپس کر دیا جاتا ہے. علی وقار, جب وحدانیت کے علمبرداروں نے ایک کو سجدہ کیا تو 1000 برسوں سے لٹکے کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے. شعلہ الف عام بجھ گیا. اندلس فتح ہوا, دیبل تاراج ہوا اور بیت المقدس پر اسلامی علم نصب ہوا اور صلیب جھک گئی. سومناتھ کے مندر گر گئے اور گھنٹیاں خاموش ہو گئیں. اللہ اکبر کی صدائے بازگش چہار سمت گونجنے لگی. میرے خالد, میرے طارق, میرے قاسم, میرے ایوبی, غزنوی, راشد منہاس اور حسن صدیقی ملت کی آن بن کر شان اور اس کی فتح کا نشان بنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. بہت خوبصورت انداز آپ کا, اور حیرت کی بات ہے کہ آج کسی نے تالی نہیں بجائی ہے, تو بھائی زوردار تالیاں ہونی چاہیے, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا ہے, خوب ہے. اگلے مقرر جو ہمارے پاس ہیں, کاشف مہدی آپ کا نام ہے, گورنمنٹ ڈگری کالج بھٹشا سے آئے ہیں. بھٹشا سے آئے ہوئے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہیں گے دل سے کہہ دو. جی وقار, 19 رمضان کوفے کی وہ رات جو اپنے اختتام پہ آ پہنچی تھی, اور مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کی جانب رواں ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک طرف زنجیر در یہ کہتی تھی مولا نہ جائیے, مرغابیوں میں تھی صدا مولا نہ جائیے, تھا آسماں میں شور کے مولا
نہ جائیے، ارے بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے، کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے، دنیا میں آج علی کی آخری نماز ہے، اور چل دی عظیم سجدہ گزار اپنے عظیم خالق و مالک کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ عظیم سجدہ گزار عظیم وقت میں عظیم جگہ پر اپنے عظیم خدا کی عظیم عبادت کرنے کے لیے سجدے میں جاتا ہے، تو ایک دفعہ بزدل قاتل عبد الرحمن ابن ملجم اپنی زہر آلود خنجر سے ضرب چلاتا ہے، اور امید مستضعفین جہاں حسنین کے بابا زینب کا پدر شوہر زہرا خون میں تر ہو جاتا ہے، اور 3 دن تک زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور قبل شہادت آپ فرماتے ہیں فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ زیوکار پھر ایک ہزاروں کا لشکر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے پاس خنجر تو کسی کے پاس نیزہ، اور جس کسی کے پاس کچھ نہیں تو اس کے پاس ریت یا پتھر۔ یہ کیا عجیب منظر تھا کہ جہاں درد، خطرہ اور موت تینوں چیزیں ایک ساتھ رونما ہو رہی ہوں۔ زیوکار لیکن یہ کس پہ یلغار ہے، یہ کس سے دشمنی ہے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت سے دشمنی ہے کہ جس کی آرزو، جس کی جستجو، جس کی خواہش یہ تھی کہ روح کے جدا ہونے سے پہلے خدا کو سجدہ کرے اور خدا کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کی عظمت، انسان کی عزت اور انسان کی حرمت سجدے میں پوشیدہ ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وسلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھے۔ ریحان بھائی ویسے آپ کو میڈیا کے پلیٹ فارم سے تو دیکھتے رہتے ہیں تقاریر کرتے ہوئے، کانفرنسز کرتے ہوئے، بچپن میں کبھی اسپیچز کا شوق رہا ہے؟ گھر کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے خاص طور پہ پش ضرور کیا جاتا رہا۔ شوق مجھ کو اسپورٹس کا رہا، اسپیچ کی طرف نہیں تھا، لیکن وہ انہیریٹڈ تھی، ایک چیز انبلٹن تھی، تو اس لیے اس طرف بھی تھوڑا بہت راغب ہوئے۔ لیکن ذوق و شوق اس کو پیدا کرنا، ہم تو خوش نصیب تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاوش کو آگے لے کر چل رہے ہیں پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، کراچی کے وہ نوجوان بہت خوش نصیب ہے کہ جن کو یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے ایکسٹمپور آڈیٹنگ کی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایون کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اور اس میں نوجوانوں کو جو یہ مواقع مل رہے ہیں، اور جو نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم ایک بات جا رہی ہے آپ کے ناظرین میں بھی، ان بچوں میں بھی جو دیکھ رہے ہیں، کم از کم ٹیب سے تو بہتر یہ کہ علمی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں صرف کتب بینی کے ذوق کو پیدا کرنے سے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کتب بینی کریں گے تو باصلاحیت آپ مقرر بھی بنیں گے، اور چیزوں پہ دسترس بھی ہوگی، ہر موضوع پہ بات بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ایک کاوش ہے، یہ ایک مائکرو لیول پہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہیں جو کہ بڑے گرینڈ لیول پہ، میکرو پہ جا کے بہت بڑی ایک سمجھنے کے پروڈکٹیو آؤٹ کم لے کر آئیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ غزالہ صاحبہ، پولیس آفیسر کے لیے ضروری ہوتا ہے اچھا بولنے والا؟ جی بالکل، بہت اچھا، جو جتنا اچھا بولے گا اتنا اچھا پولیس افسر ہوگا، بہت اچھا بولنا چاہیے۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے موٹیویشنل اسپیچ دینے کی سارے لوگوں کو تاکہ وہ جوش و خروش سے کام کریں؟ جی بالکل، ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جوش دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اگین کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ، ایک مفروضہ بڑا مشہور ہے، چائے پانی۔ رمضان میں تو چائے پانی نہیں ہوتا نا، عام طور سے روزہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں میں پوچھ رہا ہوں ویسے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ چائے پانی بھی ایک ایشو ہے جو کہ اتنا ہے نہیں جتنا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، صحیح، وہ اتنا ہے نہیں، لیکن جی 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 تو اس کے لیے بھی خاص طور پہ ہدایات دی جاتی ہیں اور لوگوں کو روکنا اور ان سے پوچھنا، لیکن اس کو میں نے اس طرح سے چینج کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے ان لوگوں کی جب کاؤنسلنگ کرتی ہوں، جب ان کی ڈیوٹیاں جا رہی ہوتی ہیں اور آ رہی ہوتی ہیں شفٹ وائز،
تو ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور ان کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ہی لوگ ملتے ہیں سب سے پہلے سلام کرنا ہے, خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے, اپنے آپ کو سپر اور دوسرے کو زیرو نہیں سمجھنا ہے. یہ روزانہ کی ڈے بائی ڈے کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تو وہ ان کو ریپیٹ تک ان کرتے رہیں تو ان سب کو ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بالکل. ریحان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں پولیس سروسز ہے, سروسز کا مطلب ہے کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور فورس بھی ہے, پولیس فورس بھی ہے, انفورسمنٹ بھی کرنا ہے. آپ موٹیویشن تو کریں, ساتھ میں ڈنڈا بھی ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں. دوسرا ایک المیہ یہ ہے سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پہ کہ سندھ پولیس کو وہ مراعتیں, اس کے نوجوانوں کو وہ مراعتیں نہیں ملتی جو پاکستان کے دیگر صوبوں کے پولیس کو ملتی ہے, چاہے وہ انسینٹیو کی صورت میں ہو. میں نے ایسے شہداء کی فیملیز کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ پولیس کا جوان شہید ہوا اور اس کے فیملی جو ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے دھکے کھا رہی ہے. سندھ پولیس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکمرانوں نے سندھ پولیس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے ایک ٹول بنا کے ضرور رکھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو تو مورل ان کا بہت بلند ہونا چاہیے تھا. اور جب اس کی شہداء کی فیملی دھکے کھاتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے, کس لیول پہ جا کے کریں گے. بالکل ایک بڑا کلیدی کردار ہے, ہر فورم پہ ہمیں بولنا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے تقریباً 4-5 سال ہو رہے ہیں مختلف فورم پہ, اسمبلی کے اوپر بھی ہم نے بولا کہ سندھ پولیس کو کم از کم وہ مراعتیں ملنی چاہیے جو دیگر صوبوں کی پولیس کو ملتی ہیں. تنخواہوں کی مد میں دیکھیں تو یہ آپ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ چائے پانی کے جو ہم تذکرہ ازرائے مذاق ہی کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. موٹر وے پولیس کیوں بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کی جو ان کو سیلری دی جاتی ہے, سیلری پیکیج ان کا ہینڈسم ہے. وہ بیچارہ محتاجی ہاتھ پھیلا کے نہیں بیٹھا ہوا. تو یہ حکومت ارباب اختیار کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ آف آرٹ ٹریننگ دینی ہے اور ساتھ میں ان کو جو مراعتیں ہیں, مناسب مراعتیں اس کے انداز میں بھی تو دینی ہے. ایسا ہی ہے. اور نہ صرف انسینٹیوز بلکہ وہ جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں بعض اوقات تو میں نے دیکھا دھکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں خود سے, اور جو اسلحہ ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی کبھار ڈر لگتا ہے واپس ہی نہ آ جائے, تو بڑا خطرہ ہے. بہرحال لیکن اس سخت حالات میں بھی اگر آپ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, تو پھر آپ کو سرخ سلام ہے. اگلا مقرر کون؟ جی, تو اگلے مقرر جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی بھٹ شاہ سے ہمارے مہمان ہیں. مجتبیٰ آفتاب ان کا نام ہے, گورنمنٹ ڈگری کالج سے ان کا تعلق ہے. مجتبیٰ دل سے کہہ دو. یہ بات خیال آوری اور آواز کے خلقت کے بعد کی ہے کہ جب عزازیل کو دنیا میں سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا گیا, تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا گیا, زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں عزازیل نے سجدہ نہ کیا ہو. پھر حکم خداوندی ہوا کہ اے عزازیل آدم کو سجدہ کر, تو اس کے ایک انکار نے عزازیل کو ابلیس کر دیا, سردار سے شیطان کر دیا, اور اس کے ایک انکار نے ابن آدم کے مقدر کا عنوان بدل دیا. تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ وہ ایک سجدہ جو تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور صدر علی وقار, وہ ذات پاک ہے جس نے تجھے ایسی نعمتوں سے نوازا, تجھے گھر پھل کھیت تمام آسائش دی, اور تو ابن آدم تو سست و کمزور ہے, تو غافل و جاہل بھی, تمام کردار زشت تجھ میں پائے جاتے ہیں. تو اپنے انا کی خاطر زمین پر ظلم و جبر, عناد و فساد پھیلاتا ہے. اور تیری حقیقت یہ ہے کہ اس نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھے لوتھڑے میں تبدیل کر کے اسے گوشت کی شکل دی, پھر تجھ پہ احسان کر کے تجھے ایک انسان بنایا, پھر تجھے مکرم ہو کر تجھے اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا. اور جب تو اسے ایک سجدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے گراں سمجھ بیٹھتا ہے. صدر علی وقار, وہ ذات وہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا سوچتی ہے تو اسے فرماتی ہے کن, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ شجر و قمر یہ وہی تو ہے جو نظام شمسی چلا رہا ہے. اور اس کی عظمت و ہیبت یہ ہے کہ اس نے 2 دریا جاری کیے, ان کے بیچ میں ایک آڑ بنا دی, اور وہ قیامت تک نہیں ملتے, اور ان کے بیچ میں طرح طرح کے لولو مرجان پیدا کیے, اور کتاب لاریب میں فرما دیا اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے اسے فنا ہونا ہے. پھر تجھ میں کس چیز کی انا ہے, تجھے بھی تو فنا ہونا ہے. اور افسوس, صد افسوس کہ تو دنیا کے نشے میں دھت ہو کر یہ چیز بھول گیا کہ وہ ایک سجدہ جو تو کرتا ہے خدا کو, وہ ایک سجدہ تو گراں سمجھ بیٹھتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا منفرد انداز تھا. اگلے مقرر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, عرفان رمضان میں آئے ہیں عرفان حیدر, اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے, انڈس کالج آف لا سے. عرفان حیدر, دل سے کہہ دو. صدر علی وقار, خیال آتا ہے سن 61ویں ہجری کا,
اور اس محرم کا آذان علی اکبر سے یوم عاشور کا آغاز ہوتا ہے۔ حسین ابن علی لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی حضرت قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اٹھاتے ہیں، کبھی حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی ہم شکل پیغمبر کے کلیجے سے برچھی نکالتے ہیں۔ اور پھر عصر عاشور کا وہ وقت آتا ہے جب زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی اور بھیا حسین کی تکبیریں سن رہی تھی۔ حسین جب بھی وار کرتے تو تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب تکبیریں آنے کی آوازیں بند ہو گئی، زینب در خیمہ سے ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کیا منظر دیکھتی ہے کہ سکینہ شمر سے کہہ رہی ہے، شمر میرے بابا کو چھوڑ دے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، ایک ہاتھ سے سکینہ کی کلائی پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارتا ہے اور پھر سینہ حسین پر آتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر حسین کاٹا جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ زیر خنجر جو مولا حسین نے کیا، وہ ایک سجدہ جو زیر خنجر مولا حسین نے کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج نماز مر گئی ہوتی، صدر علی وقار، آج 19 رمضان المبارک، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کوفہ لے چلیے۔ وہ دن جب ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو زہر بھری تلوار سے مولا کے سر پر وار کیا۔ وہ زہر بھری تلوار مولا کے سر کو شگافتہ کرتے ہوئے پیشانی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر شیر خدا یہ پکار اٹھتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدر علی وقار، سجدہ وہ ہے جو فاقوں پہ مصطفیٰ نے کیا، سجدہ وہ ہے جو جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے کیا، سجدہ وہ ہے جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے کیا، سجدہ وہ ہے جو لگا کے گلے کو زہر سے مجتبیٰ نے کیا، سجدہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ نہ کیا جائے تو وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ اور میری نظر میں یہی حقیقت سجدہ ہے، انکساری میں کیا جائے تب بھی معراج کراتا ہے۔ اور جو سجدہ اہمیت جاننا چاہتے ہیں وہ میرے حسین کا وہ آخری سجدہ دیکھیں، وہ میرے حسین کا وہ آخری سجدہ دیکھیں۔ صدر علی وقار، آج آدمی دنیا کو سجدے کرتے نظر آتا ہے، آج آدمی جھوٹے خداؤں کو سجدے کرتے نظر آتا ہے، آج آدمی در در پہ سجدے کرتے نظر آتا ہے۔ اور اگر یہی آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے تو اسے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور صدر اعلی وقار، تبھی اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ والسلام۔ بدل کے بھیس پھر آتا ہے زمانے میں، گرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ یہ تھی اب تک کی تمام کی تمام اسپیچز، 4 اسپیچز آپ کے سامنے آئیں۔ اس سے پہلے بائک بھی جا چکی ہے، اب میں تبصرہ بھی لوں گا، ججمنٹ بھی لوں گا، رزلٹ بھی سننا چاہوں گا، اور اسی سلسلے میں میں یہاں سے بیان کے نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ڈاکٹر انجم رضوی صاحب، کیسا رہا آج کا مقابلہ؟ اچھا تھا، آج معیار تو اچھا تھا، بچوں نے کافی زیادہ تیاری بھی کی تھی۔ 2-4 ہسٹوریکل فیکٹس تھے۔ بیٹا کسی نے یہ کہا تھا کہ 19 رمضان کا پورا دن گزار کے جب مولا علی گئے تھے مسجد میں اور وار ہوا تھا، نہ 19 رمضان کی صبح فجر کے وقت ان پر وار ہوا تھا۔ 18 کی شب پوری گزاری تھی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پہ، اور 19 کی صبح جب فجر کے وقت آئے تھے اور پہلا سجدہ جب کیا تھا تب وار ہوا تھا۔ تو یہ ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نمبر کٹتے ہیں آپ کے، ذرا سا اس کو ریفر کر لیا کیجیے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی گراں اور گراں پہ بات کی تھی، بہت اچھا آج سارے بچوں نے گراں کہا، میں تو توقع کر رہا تھا کہ گراں لیکن یہ بہت اچھی ایک بات ہوئی تھی۔ دوسرے یہ کہ سجدہ گزار، جوش خطابت میں ایک نوجوان نے کہہ دیا سجدہ گزار ہوتا ہے، سجدہ گزار نہیں ہوتا، تو ظاہر اس پہ نمبر تو کٹیں گے آپ کے، تو 1 نمبر اس میں سے بھی کٹا ہے۔ اور ضرب چلاتا ہے کی اصطلاح استعمال کی تھی، ضرب لگتی ہے، ضرب لگاتا ہے، ضرب چلاتا نہیں ہے۔ تلوار چلاتے ہیں، نیزہ چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، لیکن ضرب لگاتے ہیں، لوہے پہ لگائیں یا انسان کے فرق پہ لگائیں، سر پہ لگائیں،
ضرب لگتی ہے، اس کو آپ درست کر لیے کیونکہ بہرحال. اور ہمارے تیسرے مقرر نے مصرع ہی غلط پڑھ دیا تھا، تو ذرا سا مصرع آج کا تو سب کو ہی پتہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر دی تھی جو کہ جائز نہیں ہوتی ہے. جب آپ مباحثے میں کسی خاص یا تقریری مقابلے میں کسی خاص سبجیکٹ پہ، اور وہ سبجیکٹ بھی ایسا جو چھپا ہوا ہو جیسے اقبال کا یہ شعر، تو اس میں جائز نہیں ہوتا آپ کسی طرح کی کوئی اپنی طرف سے اصطلاح کریں. مگر آج کا معیار اچھا تھا، تلفظ بہت اچھا تھا. آئی تھنک گرو بھی کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں لغت سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ استفادہ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. باقی ادریس غازی صاحب. جی ادریس صاحب. بہت اچھا مقابلہ رہا آج، اور تھوڑا سا آج ہمیں مشکل پیش آئی کہ پوزیشن کا تعین کیسے کیا جائے، کیونکہ کم و بیش سب نے ہی اچھا اپنا بیان کیا. ایک بنیادی بات صرف جس کی طرف نشاندہی کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس میں تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کے معنی اونچائی کے بھی ہو سکتے ہیں، مشکل کے بھی ہو سکتے ہیں. تو سجدہ مشکل کب ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات تھی کہ سچ مشکل کب ہوتا ہے، اظہار مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم جبر کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم ظلم کو قبول کر لیتے ہیں، ہم بزدل ہو جاتے ہیں، ہم ہمت نہیں رکھتے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حوالہ ہو یا حضرت امام حسین کا حوالہ ہو، یہ جرأت اظہار اور جرأت کا حوالہ اس میں درکار تھا کہ ظلم کو سہنا نہیں ہے، یا ظالم کے آگے، کفر کے آگے، یا غلط چیز کے آگے ہاں نہیں کہنا، بیعت نہیں کرنی ہے. تو یہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سجدہ مشکل لگتا ہے، سچائی کا اظہار مشکل لگتا ہے. صرف اتنی سی بات تھی، کیونکہ جب ہم اللہ کو مالک مان لیتے ہیں تو پھر کسی اور کو مالک ماننے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بنیادی بات تھی. بہرحال نتائج ہمارے پاس تیار ہیں. چوتھی پوزیشن سے ہم شروع کرتے ہیں، اور چوتھی پوزیشن کے لیے نام ہے بھٹشا سے کا تعلق ہے مجتبیٰ آفتاب. مجتبیٰ آفتاب کو مومل کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر جائے گا. یہاں آپ آئیں گے میرے ساتھ اور یہ تحفہ آپ ریسیو کریں گے. ساتھ ساتھ کتاب کا تحفہ بھی ہے محترم جناب ادریس غازی صاحب کی طرف سے. مبارک ہو آپ کو. یہ کوئی خاص بلکہ بہت ہی خاص بات ہے کہ آج آپ نے چوتھی پوزیشن بھی حاصل کی ہے، کیونکہ آج برابر کا مقابلہ تھا. جی اچھا جی، نمبر زیادہ کم زیادہ نہیں ہے. جو چوتھے پہ وہ اپنے آپ کو اول سمجھے، اور جو تیسرے پہ وہ اپنے آپ کو دوم سمجھے. لیکن ہم چونکہ ترتیب مارکنگ کے حساب سے جو ہم چل رہے ہیں، تیسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے کاشف مہدی. کاشف مہدی یہاں پر آئیں گے. کاشف اگر آپ کیڈٹ کالج میں ہوتے ہیں، میں آپ سے کہتا کہ آئیں سلوٹ کریں اور ریسیو کریں یہ تحفہ. مومل کی طرف سے یہ ہے، مومل سپا اینڈ سلون کی طرف سے یہ تحفہ جا رہا ہے. ساتھ ساتھ کتاب کا تحفہ، اور جو کہ بہت شاندار تحفہ بھی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات. کاشف مہدی کے نمبر ایک آدھ جو کم ہوا ہے وہ سجدہ گزار کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. میرے مزالہ کا بہت بہت شکریہ ہے. تشریف رکھیے گا، ہم آپ سے مزید استفادہ کرتے رہیں گے. اور ریحان ہاشمی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں. چند انعامات آپ کے ہاتھوں سے جائیں گے تو بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. اب ہم چل رہے ہیں سیکنڈ پوزیشن کی طرف. دوسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں، یہ دوسرے اور پہلے کے نمبر جو ہیں کم و بیش برابر ہی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جو دوسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ ہلکا سا بیچ میں بھول گئے. جی ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کا ایک آدھا نمبر کم ہو گیا. اس کی وجہ سے پوزیشن کی دوسری رہی. تشریف لائیں سیکنڈ پرائز کے لیے عرفان حیدر. عرفان حیدر کی آج دوسری پوزیشن ہے. یہ مومل کی طرف سے تحفہ ہے، اور ریحان ہاشمی صاحب سے عرفان آج یہ گفٹ ریسیو کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اچھی کتاب بھی آپ کے سامنے ہے، اور امید ہے اس کتاب سے آپ استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. زبردست. پہلی پوزیشن کا حقدار کون؟ پہلی پوزیشن پہ جو ہمارے دوست ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں، اور یہ سیمی فائنل میں بھی جائیں گے جب تک یہاں کراچی میں ٹھہریں گے. اچھا. محمد اسامہ. ڈیرہ خان سے آئے ہوئے محمد اسامہ نے آج بازی لے لی ہے. کتنی دور کا طے شدہ سفر تھا یہ، اور اس میں آج ان کو کامیابی ملی. منزل انہی کو ملتی ہے جو ارادہ کرتے ہیں. کانٹینٹ بہت اچھا تھا، اچھا ریلیونٹ تھا. کانٹینٹ جو تھا کافی ویل ریسرچ تھا، تو اس کے زیادہ نمبر آج ملے. زبردست زبردست. کانٹینٹ معیاری ہو تو پوزیشن آ ہی جاتی ہے. ساتھ ساتھ اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر انجم رضوی صاحب سے. یہ تحفہ ہے اور یہ سندھ کلچر سیو موومنٹ کی طرف سے. یہ ریحان ہاشمی صاحب کو اگر آپ دیں گے تو یہ بڑی زبردست کمال کی بات ہو جائے گی.
میں ادریس غاری صاحب سے کوشش کرتا ہوں، بلکہ یہ میری خواہش ہے کہ میڈم غزالہ کو یہ تحفہ آپ کی طرف سے ملے تو ایک اچھا فریم بن جائے گا، اور بہت سارے مہمان ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. زبردست زبردست.